تو 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک دن میں آتے ہیں الحمدللہ. لاسٹ رمضان میں ہمارے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. آپ کے 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں. صرف ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ پے کر دیجئے. 16 سے زیادہ قرآن حضرات اس میں موجود ہیں جن کی آواز میں آپ اس کو سننا چاہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سننی ہے سنیے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا تھا. ذالک الکتاب لا. شام کو جس اسکول میں جا کر صفائی کیا کرتے تھے صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. میرے برابر میں میرا بیٹھا ہوا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا اور بڑی تکلیف ہوتی تھی. وہ پہلی گاڑی خرید کے لے کر آیا, دروازہ بجایا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے ابو کے پاؤں کپ کپ آ رہے تھے اس گاڑی میں بیٹھتے. شیخ حسن البخاری نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, تمہارا کام مجھے بہت طمانینت بخشتا ہے, اور یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پاکستان سے آیا, اس بات کی زیادہ خوشی. کیا بات ہے. یہ اسلام 360 میں اذان ہو گئی ہے. ماشاءاللہ اذان کا ہے فیچر. بالکل آپ اس کو کہیں گے اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے ازراہ مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ بتائے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اگر یہ اونٹ قافلے میں ہو تو اس کے لیے قرآن نے دوسرا ورڈ استعمال کیا. جب یہ اونٹ نہیں ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ناکا. جب یہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا کچھ اور. یہ ساری میننگز ایک ہی جگہ پر الحمدللہ اسلام 360 میں ہم دکھا دیتے ہیں. السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری ہر پوڈ کاسٹ میں کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے مہمان بلائے جائیں جن سے گفتگو کر کے نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے بلکہ ہم کو انسپریشنز بھی ملیں اور کچھ نئے آئیڈیاز بھی آئیں اینڈ واٹ ناٹ. آج کے بھی جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کے بارے میں بات بتاؤں گا کہ میں نے ان کا ایک بار چینل چینج کرتے ہوئے شاید رمضان کے دن تھے یا کیا تھا, مذہبی ماحول تھا جس میں نے ان کا جو ہے وہ انٹرویو سنا تھا, اور میں ایسی سنتے سنتے آئی گاٹ سو امپریس لسننگ ٹو 3 or 4 sentences. آئی سیڈ کہ جی پورا انٹرویو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اینڈ واٹ اے اسٹوری دیٹ واز. ہم بات کریں گے اسلام کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا, لیکن اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ایملگمیشن اور کس طرح ایک بریلینٹ ایپ بنا کے نہ صرف پاکستان میں جو ایپ ڈیولپمنٹ والی گیم ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر گئے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کی دین کی طرف رغبت ہے, اسلام کی طرف رغبت ہے ذرا سی بھی ہو, وہ اپنے موبائل پہ فخر کے ساتھ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں, بیکاز کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شاید دن میں کافی دفعہ یوز کرتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ کافی دنوں میں ایک دفعہ یوز کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال ایپ بہت کمال کی ہے. شاید آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلام 360 ایپ. اور اس ایپ کے بنانے والے, اس کو سوچنے والے, کنسیو کرنے والے اور اس کو یہاں تک لے کر آنے والے شخصیت ہمارے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں زاہد حسین چیپا صاحب کو. السلام علیکم زاہد. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. زاہد ماشاء اللہ اسلام 360 سچ اے بگ ایپ. ہم ظاہر ہے بہت ساری چیزوں پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آئی تھنک یہ کانورسیشن تھوڑی لمبی چلی جائے تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ تو آپ کا ہے نا ابھی انشاءاللہ. لیکن میں آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا لیٹسٹ اسٹیٹس رائٹ ناؤ. ویئر ڈز اسلام 360 اس وقت, ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ اسلام 360 کے کرنٹلی الحمدللہ کوئی 23 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں ماشاء اللہ, اور لاسٹ 1 ایئر کے اندر ہم نے کوئی 10 ملین ڈاؤن لوڈز ملے ہیں اونلی آن اینڈرائڈ الحمدللہ. اور اب کرنٹلی جو ہمارا جو ایکٹیو یوزر ہے پر ڈے کا, یعنی تقریباً 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو کہ یونیک یوزر ہیں. آپ 10 مرتبہ آئیں آپ کو ایک کاؤنٹ کرے گا وہ, تو 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک دن میں آتے ہیں الحمدللہ. لاسٹ رمضان میں ہمارے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. لاسٹ رمضان میں ہمارے پاس جو آڈیو فائل, جو تلاوت ترجمہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوا, اس کی تعداد تھی 1.30 ارب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی وہ جو جس طرح رمضان میں وہ میں نے کہا تھا نا دینی ماحول ذرا ہو جاتا ہے اور مسجدوں میں بھی رش بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ کی ایپس پہ بھی جو ہے وہ رش بڑھ جاتا ہے ڈاؤن لوڈس پہ. بالکل ایسا ہی صحیح ہے. اس پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے, بیکاز دیکھیے اس طرح کی ہیوی ٹریفک والی ایپس کو مینٹین کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. دا سارٹ آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ دا اسپیس دیٹ یو ریکوائر, ان سب ٹاپکس پہ ہم ظاہر ہے بات کریں گے. بٹ 2.25 کروڑ کا نمبر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. This must be one of the most popular apps originating from Pakistan, Zahid. الحمدللہ. یہ کانٹینٹ وائز تو اس وقت ہم ورلڈ نمبر 1 ہے, ناٹ ان پاکستان الحمدللہ, تو ورلڈ نمبر 1 اپلیکیشن ہے. In what sense? Like the in terabytes کیا؟ Okay. کانٹینٹ جو ہے جو بیسیکلی جس کے اندر اتنا احادیث کا ڈیٹا, جی,
قرآن مجید کی اتنی ٹرانسلیشن، یعنی 14 سے زیادہ آپ کے پاس اس میں تفاسیر موجود ہیں، 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز موجود ہیں، 19 سے زیادہ لینگویجز میں کام کر چکے ہیں، قرآن مجید کی لغت اس کے اندر موجود ہے، آپ عربک گرامر سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، آپ اس میں گیم کھیلنا چاہتے ہیں یعنی قرآن مجید کے کراس ورڈ کے ذریعے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر موجود ہے، آپ کے 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ قبلہ ڈائریکشن اس کے اندر موجود ہے، احادیث کی 10 سے زیادہ کتب اس کے اندر موجود ہے اور بہت کچھ۔ جب ہی زاہد آئے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو قبلہ فائنڈر ہے نا، یہ وہ فیچر ہے جو میں سب سے زیادہ خود استعمال کر رہا ہوتا ہوں، بیکاز میرا اپنا ٹریول وغیرہ ہوتا ہے، اور واقعی ظاہر ہے قبلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یونٹی آف کمانڈ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ظاہر ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں ہمیں پہلی کہیں ہوٹل کے روم میں گھستے ہیں سب سے پہلے چھتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ قبلے کا ڈائریکشن کیا ہے، لیکن ہر جگہ وہ ملتی نہیں ہے۔ بہرحال زاہد بالکل سٹارٹ پہ آتے ہیں، لیٹس ریورس گیئر لگا کے بالکل پہنچ جاتے ہیں۔ آئی ایم شیور پہلی بار آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا ہوگا، ہر دفعہ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہوں گے پوچھا جاتا ہوگا، آئیڈیا کہاں سے آیا یہ؟ عدیل بیسیکلی قرآن کی ایک آیت تھی جس کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا اور وہ میں نے کہیں سنی تھی اور میں اس کا ریفرنس بھول گیا تھا، تو وہ آیت جب میں کسی علماء کے مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ جناب یہ اردو ترجمہ ہے، بتائیے آیت کہاں موجود ہے، ٹھیک، تو بولتے تھے پتہ نہیں کہاں موجود ہے۔ اگر میں عربک پڑھتا تو پھر تو ماشاءاللہ سارے حفاظ مجھے بتاتے تھے، تو میں نے سوچا یار میری طرح کے اور بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو صرف اردو ترجمہ آتا ہوگا، انگلش آتا ہوگا اور وہ ریفرنس تلاش کرتے ہوں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ حافظ ادریس صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، حافظ ادریس صاحب کے پاس میں لے کر گیا جب میں نے کہا جناب یہ ترجمہ ہے بتائیں یہ آیت کہاں پر ہے، انہوں نے کہا جناب یہ 10واں پارہ جہاں نصف ہوتا ہے اس کی 3 لائنیں اوپر سورہ توبہ کی آیت ہے، آپ کو مل جائے گی، وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے سوچا یار اس طرح کا مجھے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اچھا میں مدت تک انتظار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے، اور میں مختلف شاپس پہ جاتا تھا، مختلف لوگوں کے پاس جاتا تھا، سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاتا تھا، ان سے کہتا تھا ایک آئیڈیا اس طریقے سے کام ہونا چاہیے، لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ مجھے 2007 کی نومبر کی وہ عشاء کی نماز یاد ہے، میں نماز پڑھ کے نکلا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جناب اعلیٰ پہلے سب سے کام یہ کرو تم کہ قرآن مجید کا رومنائز اردو میں ٹرانسلیشن کر لو، جو ہم میسج کرتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو کیسے ہو کب آؤ گے، تو قرآن مجید کو پہلے رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کر لو، اس کو ٹائپ کر لو۔ میں نے کام شروع کیا، عدیل وہ کام اتنا لمبا ہو گیا، 1750 پیجز میں بیٹھ کے اس کو ٹائپنگ کرتا تھا۔ اس وقت میری پروگرامنگ ایکسپیرینس جو تھا میرا وہ 9 سال کا تھا، میں 1998 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں اور آج اس وقت 2024 تک میں پروگرامنگ کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اچھا، اتنے عرصے سے میں پروگرامنگ کر رہا تھا، تو اب وہ مجھے شیطان چٹکیاں بھرتا تھا کہ کیا ہو گیا تجھے، پاگل ہوا ہے، کیا کام کرنے بیٹھا ہے، 9 سال کا تیرا پروگرامنگ ایکسپیرینس ہے، کوئی سافٹ ویئر کوئی یوٹیلیٹی بنا لے۔ لیکن میں نے کہا نہیں یار کبھی کسی چیز کو مینولی بھی کرنا پڑے گا، میں بیٹھ کے ٹائپنگ کرنے لگا اور وہ کام میں نے مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا، اس اسنا میں 4 سال گزر گئے۔ 2011 میں اللہ غریق رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو پہلی بار مجھے جب میں نے ان کو جا کے دکھایا، انہوں نے کہا یار تو تم ٹی وی پہ آؤ، میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا۔ اس وقت اپلیکیشن کا نام تھا سرچ قرآن، پہلی بار لے کر آئے۔ اس کے بعد تو اس وقت عامر بھائی کا توتی بولتا تھا اور کمال اپلیکیشن کا کام ہوا، اور اس میں جو ہمیں فیڈ بیک ملا، پھر ڈاؤن لوڈز ہمارے بہت بڑھ گئے، گوگل میں رینکنگ 1 پر ہم اس وقت موجود تھے۔ پھر 2015 میں یعنی اس دوران میں مزید ریسرچ کر رہے تھے احادیث پر اور مزید کام کر رہے تھے، تو پھر خیال آیا کہ یار اب اپلیکیشن کا نام اسلام 360 ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں قرآن مجید بھی ہے، احادیث بھی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت ہے۔ تو سوچا کہ اب اس پہ احادیث بھی آ گئی ہیں اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو پھر اس کا نام اسلام 360 ہونا چاہیے۔ 360 کیونکہ سرکل جو ہے وہ 360 ڈگری پر مکمل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس کا نام اسلام 360 رکھا۔ 2015 سے لے کر 2015 اگست میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، تو اس سے لے کر اگست 2022 تک 7 سالوں میں ہمیں اینڈرائڈ پہ ڈاؤن لوڈ ملے 10 ملین۔ 2022 سے لے کر 23 تک الحمدللہ جسٹ ان 1 year we got الحمدللہ 10 million more downloads on Android phone۔ رائٹ، زاہد اس کے پیچھے کوئی ایسا تو واقعہ ہوا ہوگا نا، یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا ہوگا، وہ کیا پوائنٹ تھا کہ جو جرنی آپ نے 8 سال میں یا 7 سال میں مکمل کیا، اسی کے برابر آپ نے 1 سال میں کیا؟ بہت کمال کا سوال پوچھا دل آپ نے۔ وہ سوال دیکھیں بیسک اس کا جواب یہ ہے
کہ وہ 7 سال میں ہماری آرگینک ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی. ورڈ آف ہمیں گوگل بتاتا ہے کہ آپ کی جو ڈاؤن لوڈز ہیں 85% آرگینک ڈاؤن لوڈز ہیں, ورڈ آف ماؤتھ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں. ورڈ آف ماؤتھ کی مارکیٹنگ بہت شاندار مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو وہ لوگوں نے جب بتانا شروع کیا, لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہوا. یعنی لاسٹ رمضان کے اندر میں نے جو آپ کو بتایا کہ 1 ارب 30 لاکھ آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی, تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یار ورنہ ہم مدت تک کبھی 90 آپ کے پاس کروڑ پہ رک جاتے تھے, کبھی 87 پہ, کبھی 80 پہ. جب لاسٹ ایئر پہنچے تو بس بیسیکلی اب ہماری ورڈ آف, جیسے میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو جی, ابھی اس وقت ہم سرو کرتے ہیں دنیا کے 174 ممالک میں. اوکے, ان 174 ممالک میں اس وقت بھی فرانس کا ٹارگٹ ہمیشہ پتہ نہیں کون اچیو کروا رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک. صحیح. یعنی فرانس میں ہماری پتہ نہیں کون مارکیٹنگ کر رہا ہے کہ فرانس کا گراف ہمارا نیچے نہیں آتا. فرانس میں کنٹینیوسلی ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. ایون مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ جناب زاہد صاحب, جب ہم لنڈن سے لیسٹر کی طرف جا رہے تھے تو کسی فارم ہاؤس کے اوپر اسلام 360 کی اس نے ہورڈنگ لگا رکھی ہے. سبحان اللہ. اور میں حیران تھا کہ جناب کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس طرح مارکیٹنگ کر رہا ہے. تو فرانس کے لوگوں کے لیے فرینچ میں ترجمہ بھی ہوگا؟ جی. بلکہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا سوال ہے, بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم بریک لیتے ہیں. بریک ان دا مراد یہ ہے کہ یہ تو بہت میرے اس وقت زاہد جب بات کر رہے تھے اتنے سوالات, بیکاز تھوڑی بہت ایپ ڈیولپمنٹ میں نے ایز اے بزنس مینیجر کیونکہ کام کیا ہے, تو اس کے پیچھے جو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں. ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. بٹ زاہد اس سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم ٹائم لیتے ہیں. ہمیں جو لوگ پہلی بار اس ایپ کے بارے میں, یا میں بھی چاہوں گا, آئی ایم ویری لکی رائٹ ناؤ دیٹ دا کریٹر آف دس ایپ از سٹنگ ان فرنٹ آف می, جسٹ ٹیک اس تھرو دس ایپ. کچھ اس کے امپورٹنٹ فیچرز آپ ہم کو بھی بتائیے. اسلام 360 آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی, جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اسلام 360 کے اندر اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہیں آپ یہ القرآن پہ کلک کریں. صحیح. جہاں پہ میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا. سورہ بقرہ پہ آپ کے سامنے یہ آیت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس آیت کو کلک کر کے میں نے کہا اس کو پلے کر دیجیے. رائٹ. وہ پوچھے گا کس قاری کی آواز میں سننا چاہیں گے. 16 سے زیادہ قرآن حضرات اس میں موجود ہیں جن کی آواز میں آپ اس کو سننا چاہیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عدیل میں اگر اس پہ ریپیٹ کا بٹن دبا دوں تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. یہ ترجمہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے, یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ موجود ہے. میں نے کہا جناب اور تراجم بھی اس میں موجود ہیں. یہ ٹرانسلیشن کا بٹن ہے, میں نے اس پہ کلک کیا. تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن اس میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے دیوبند یا بریلوی مکتب فکر بھی ملیں گے, اہل حدیث مکتب فکر بھی ملے گا, اہل تشیع بھی ملے گا. یہ ساری آپ سننا چاہتے ہیں سنیے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. آپ اس آیت کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, شیئر کا بٹن دبائیے. وہ پوچھے گا ڈیزائن بنائیں گے, میسج میں نے کہا ڈیزائن بناؤں گا. اس نے کہا جی یہ ڈیزائن لگا دیجئے, یہ میں نے فونٹ سائز انکریز کر دیا, کلر چینج کر دیا, واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, میسنجر, جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجیے. آپ نے کہا کہ نہیں جناب مجھے تفسیر پڑھنی تھی اس آیت کی. تفسیر پہ کلک کیجئے تو آپ نے اس سے بتائے گا کہ تفہیم القرآن سنیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سننی ہے, سنیے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی ڈاکٹر اسٹار صاحب کو سننا تھا. ذالک الکتاب لا, اس میں آپ کے پاس یہ 14 سے زیادہ تفاسیر مختلف مکاتب فکر کی. اس کے اندر آپ کے پاس آپ کو سارے مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن ملیں گی, اور 14 سے زیادہ تفاسیر, 29 سے زیادہ ٹرانسلیشن. رائٹ. میں نے کہا نہیں جناب. اب ایک بہت مزے کی اور چیز, میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں جسٹ کلک آن دس آیا, ہیئر از دا آپشن آف روٹ ورڈ. میں نے روٹ ورڈ پہ کلک کیا, سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. بہت اعلیٰ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے ہدا. میں نے اس کے اوپر کلک کیا, یہ ہدن کی پوری ڈیفینیشن اس وقت آپ کے اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا یار اس کی ریلیونٹ آیات بتاؤ, اس کے سینونیمز. صحیح. میں نے آیات پہ کلک کیا تو اس نے کہا 316 الفاظ ہے. اہدنا, ہدن, ہدا, بالہدا, محتدین, یہ سارے اس سے بنے. مزے کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ایک ورڈ ہے الہدا, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 73, اس کا 90 نمبر کا ورڈ ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, آپ کاؤنٹ کر لیجئے. ولا پہلا, تؤمنو دوسرا, الا تیسرا, لمن چوتھا. ان الہدا کا جو ورڈ لکھا ہے یہاں پر یہ 90 نمبر پر ہی آتا ہے. 11 سال لگے ہیں مجھے اس ریسرچ کے اندر. پھر میں نے کہا نہیں جناب, آپ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے ایک اور کام کیا کہ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بیٹا پوچھتا بابا جان کہاں لکھا, دکھاؤ. صحیح. بابا جان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سرچ کا بٹن دبائیے,
وہ آپ سے پوچھتا ہے کس زبان میں ڈھونڈیں گے, انگلش, اردو, ہندی, نیپالی, مراٹھی, تیلگو, جو زبان. کتنی زبانیں ٹوٹل؟ 19 زبان. ماشاء اللہ. میں نے اس پہ کلک کیا رومن پر, اور میں نے یہاں لکھا جھوٹ, JHOOT. وداؤٹ انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا 42 آیات ہیں قرآن کی, جو اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, یہ جو لکھا ہوا نا, ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا, رومن میں لکھا ہوا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو گوگل آئی ایم دا اونلی پرسن ان دا ورلڈ الحمدللہ who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made the staff of search engine الحمدللہ. میں نے کہا جناب اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں, ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے, تو تجوید کو اگر بہتر کرنا چاہیں یا بچوں کو پڑھانا چاہیں یا ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کریں, ذرا دیکھیے گا. یہ میں نے اس پہ کلک کیا, سورہ اخلاص میں نے لے لی, اور سورہ اخلاص لینے کے بعد میرے سامنے اس وقت آیت موجود ہے اللہ الصمد, آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے. صحیح. میں نے کہا سنائیے کیسے پڑھتے ہیں, سنیے. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. میں اب اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو رد کر دے گا, ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد, کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو تیز آواز میں آپ نے اللہ الصمد کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گرین ہو گیا, اور یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. بریلینٹ, ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ نہیں جناب میں احادیث پہ جانا چاہتا ہوں. صحیح. پوری صحیح ستہ, مستدرک للحاکم, مشکات, موطا امام مالک, مسند احمد, یہ ساری آپ کے پاس موجود ہیں. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا. یہ کلک کر کے میں نے کہا حدیث ذرا سناؤ. سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود ریکارڈنگ کروائی ہے, کام کیا ہے. صرف ریکارڈنگ کی مد میں اب تک ہم 1,30,00,000 سے زیادہ رقم خرچ کر چکے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا نہیں جناب ایک اور کام دیکھتے ہیں کہ میں اس میں سرچ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سرچ کیجئے ساری کتابوں میں, اور میں سرچ کر رہا ہوں نماز, نون میم الف ز, 1 2 3, 3 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لے کر آیا. 8,587 روایات ہیں, 8,587 اکراس آل بکس, جی ساری کتابوں میں. میں کسی بھی حدیث پہ کلک کرتا ہوں, جو اس میں ضعیف روایات ہیں وہ بھی بتا دے گا, جو صحیح روایت ہے وہ بھی بتا دے گا. ضعیف روایت کیوں ضعیف ہے, اس میں کون سا راوی ضعیف ہے, ساری باتیں بتائے گا. ایون میں بات کو سمیٹتا ہوں اور آخر میں لے کے جاتا ہوں اس کو. آپ اس میں حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں, سارے ڈیٹیل 3D اینیمیشن کے ساتھ اس میں موجود ہے. نماز میں کیا پڑھنا ہے ساری چیزیں, وہ دعائیں موجود ہیں. رمضان, آج کل رمضان چل رہے ہیں تو یہ رمضان کے متعلق ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو. مور کے سیکشن میں آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے وہ اس کا ریکارڈ یہاں ملے گا. آپ اگر سپلیکیشن بچوں کو دعائیں یاد کروانا چاہتے ہیں انگلش اور اردو میں, یہ سب چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پر انگلش اور اردو میں موجود ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں جناب مجھے اس میں کوئی شہادہ, کوئی نیا مسلم آ رہا ہے وہ کرنا ہے. اور اب اس سارے ایسنس کا ایک کمال کی چیز, اور وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ یہ کیسے کام کرتا ہے جی, وہ ذرا دیکھیے گا کہ میں اس سے اگر باتیں کروں سری ٹیکنالوجی پہ تو یہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے. تو ذرا یہ دیکھیے گا, کچھ ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ آپ کا بھی نام انکارپوریٹ کریں, اور وہ ذرا دیکھیے گا آپ. یہ میں نے اس کو کلک کیا ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب اس کو مزید ذرا دیکھیے گا, کچھ اور انسٹرکشن دینے جا رہا ہوں, اور ذرا وہ آپ دیکھیے گا, اور اس پہ یقینی طور پر آپ اور آپ کی ٹیم دونوں انشاءاللہ حیران ہوں گے. عدیل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. اگر یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکے, صبر کے متعلق 27 احادیثیں جامع ترمذی میں صحیح ضعیف فلاں سب کچھ وہ بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. تو اے آئی کا اس لیول کا کام الحمدللہ آپ کو کسی بھی اپلیکیشن میں, خاص طور پہ اسلامک اپلیکیشن میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ملے گا.
زاہد آپ جب یہ سارے فیچرز بتا رہے تھے نا آئی واز گیٹنگ دوز شیورز سیریسلی کہ ماشاء اللہ کس لیول کا کمپریہنسو کام کیا ہوا ہے. اور جو ایک چیز اس میں بہت خوبصورت ہے اور بہترین, میرے خیال سے شاید ایک دن بھی آپ کو چین یا سکون نہیں مل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی فیچر ایڈ ہی کر رہے ہوں گے اس میں تو تھرو. عدیل مجھ سے لوگوں نے, اچھا بیسیکلی میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس یہاں پہ چلاتا ہوں, کراچی میں میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, لنڈن میں ہمارا ایک آفس ہے, ہم نیو یارک میں ایک آفس چلاتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا تو کام وہ ہے, لیکن یہ ایک شوق ہے, اپنے اماں ابا کی بخشش کے لیے ایک کام تھا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تم کیسے یہ آئیڈیا سوچ لیتے ہو, تو میں کہتا ہوں یار میں بیسیکلی صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. جب سوچتا رہتا ہوں تو اس کے متعلق مجھے آئیڈیاز بھی ملتے رہتے ہیں. جیسے اب ہم نے کرنٹلی ایک آئیڈیا اس کے اندر بلڈ اپ کیا ہے کہ قرآن مجید کی وہ اگر میں اور آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں, ہم قرآن مجید کی وہ آیات جو کہ ریپیٹ ہوتی ہیں, جی جیسے آپ کے پاس قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون, اور ایک آیت کے اندر ولو کرہ المشرکون. ٹھیک, صرف مشرکون اور کافرون کا فرق ہے, باقی آیت سیم ہے. بے شک ہم یہ ساری آیتیں بلو کر کے دکھا دیتے ہیں, آپ کلک کریں تو وہ آپ کو وہ ساری آیتیں ایک ساتھ دکھا دیتا ہے. میں ایک اور مزے کی چیز بتاتا ہوں. قرآن مجید نے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. میں اور آپ اردو پڑھتے ہیں, شک کا ورڈ ہم انڈر لائن کر دیتے ہیں. آپ جیسے ہی شک کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بتائے گا ریب بھی شک کو کہتے ہیں. قرآن میں ایک اور ورڈ ہے مریا, اس کے معنی بھی شک ہوتے ہیں. اس طریقے سے شک کا خود بھی عربک کا ایک ورڈ ہے, اس کے ان میں فرق کیا ہے, جس ساری چیزیں ہم ڈیفائن کرتے ہیں. قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا. صحیح, ہم اونٹ کو انڈر لائن کر دیتے ہیں, وہ بتاتا ہے ابل کہتے ہیں اکیلے اونٹ کو. صحیح. اگر یہ اونٹ قافلے میں ہو تو اس کے لیے قرآن نے دوسرا ورڈ استعمال کیا. جب یہ اونٹ نہیں ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ناکا. جب یہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا کچھ اور. جب یہ پریگننٹ اونٹ نہیں ہوتا ہے تو قرآن نے ورڈ کوئی اور استعمال کیا. یہ ساری میننگز ایک ہی جگہ پر الحمدللہ اسلام 360 میں ہم دکھا دیں. سو امیزنگ. میں تو یہی سوچ رہا ہوں کتنے 100 لوگ کام کر رہے ہیں اس ایپ میں آپ کے ساتھ. اسلام 360 میں اب تقریباً ہم 41 لوگ ہیں ماشاءاللہ, جو کہ کام کر رہے ہیں. کچھ پاکستان میں ہیں, کچھ لاہور میں ہیں, یعنی پاکستان کراچی لاہور میں ہیں, کچھ لوگ ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو الحمدللہ ہمارے ساتھ کام. سو اس میں ایک اسٹیپ آپ ظاہر ہے علماء کے ایک کسی نہ کسی, میرے خیال سے ان کی سپرویژن میں تو یہ کام ہو رہا ہوگا ان سے. جی, وہ کیا پروسیس ہوتا کیا اگر آپ بتائیں ہمیں. ہم کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی نئے فیچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن و حدیث کا معاملہ ہے, ہم عالم نہیں ہیں. علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, تو علماء سے اس پر مشاورت ہوتی ہے. مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مشاورت ہوتی ہے. ان کو یہ آئیڈیا, آپ تو دیکھتے ہیں ایک فنش گڈ, جی ہم تو اس سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزرتے ہیں. بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر اسٹیج کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں آنا چاہیے, ہمیں وہ ہٹانا پڑتا ہے, پھر اس کو دوبارہ سے ریٹیون کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد جا کے مشاورت کے بعد جب یہ فائنلی تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اسلام 360 میں شامل کیا جاتا ہے. تو زاہد آپ نے ابھی بتایا کہ صرف آپ کو اس کی آڈیو ریکارڈنگ کا آپ نے کوئی 13-14 ملین کا خرچہ بتایا جو آپ نے کیا ہے. اب یہ 41 لوگ, اس میں ڈیولپرز ہوں گے, اس میں QA ٹیم ہوگی آپ کی, پھر علماء تو ہو سکتا ہے. ویسے تو میرا تو خیال ہے کہ علماء کو بھی اس کا ایک کمپنسیشن ضرور ملنا چاہیے. ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ دین کا کام کر رہے ہو تو پھر فی سبیل اللہ کرو. یہ بالکل ان کا بھی حق بنتا ہے, یہ ہر لحاظ سے, وہ چاہے اپنی آواز دے رہے ہیں یا تفسیر اپنی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک بڑا مہنگا پروجیکٹ بھی ہوگا. سو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈو یو ارن ریونیو. آئی ایم شیور یو ارن, بیکاز میں جب اسلام 360 یوز کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں اکثر گوگل کے ایڈ سینس وہ جو اشتہارات پاپ اپ ہو جاتے ہیں. سو از اٹ اے سیلف سسٹیننگ ایپلیکیشن, اگر آپ بتانا چاہیں گے. بہت اچھا, نہیں میں بالکل بتانا چاہوں گا. آپ کا سوال بھی بہت اچھا سوال ہے, اور آپ نے جس طریقے سے اس کو فریز کیا وہ بھی بہت کمال تھا. دیکھیے اسلام 360 پر اس وقت ہم ہر مہینے 58 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, 5.8 ملین روپیز. دیکھیے جو آڈیو تلاوت آپ نے ابھی اس میں سنی, فری میں سنی نا, اس کے ہم پیسے دیتے ہیں امیزون کو. جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہمارا یہ انٹرویو سن رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ امیزون کی سروسز کے پر MB کے پیسے بالکل, اور ہمیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں. آپ AWS کی بات کر رہے ہیں, ویب سروسز. بالکل صحیح بات ہے, آپ تو خود ٹیکنیکل, میں نے تھوڑا بہت کام کیا تو مجھے اندازہ ہے ان چیزوں کا. تو AWS کے سرورز ہوتے ہیں, گوگل کی APIs ہوتی ہیں, تو ہم اس کو پے کرتے ہیں اور وہ ڈالر میں پے کرتے ہیں. تو اب یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے آتے ہیں ہمارے پاس, کچھ ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے, کچھ ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں ان ایپ پرچیزز سے. ان ایپ پرچیزز بھی کیا, ہم نے اسلام 360 کے اندر اب دنیا کی ساری اپلیکیشن اٹھا لیں آپ, وہ کہتے ہیں 2 قاری فری ہیں, اس کے 5 پارے فری ہوں گے, اس کے بعد 6ٹھا پارا چاہیے تو $1 دے دو. ہم نے کہا ہم کوئی آپشن بند نہیں کریں گے آپ کے لیے.
صرف ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ پے کر دیجیے. کین یو بلیو اٹ کہ وہ اماؤنٹ کیا ہے؟ 330 روپے مہینہ. صحیح. آپ اور میں اس سے زیادہ کے بال کٹواتے ہیں. ارے بالکل آپ 330 روپے مہینہ ہم نے صرف یہ کہا, اور اس کے باوجود بھی 2,30,00,000 یوزر میں سے پتہ پے کرنے والے یوزر کتنے؟ 12,487. صحیح. 0.0001% بھی نہیں بنتا یہ 2,30,00,000 کا. لیکن بہرحال ہم اس طریقے سے اس کے کچھ پیسے کماتے ہیں. اب باقی پیسے کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ اس میں کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور ان سپورٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس قابل ہو پاتے ہیں. ہمارا اپنا کمرشل کام ہے, اس کا بھی ایک پورشن ہم نے فکس کیا ہوا ہے کہ اتنا سرٹن پرسنٹیج ہے جو کہ ہم جو پروفٹ کمائیں گے تو ہم یہاں پر دیں گے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم اکثر لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ یہ کام جو آئی ٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور سے بھی کرواتے ہیں, وہ آپ اسلام 360 کی ٹیم سے کروائیے. اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس میں آپ کا اجر بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. آلرائٹ. تو یہ جو آپ 330 روپے بتا رہے ہیں اس میں بھی تو گوگل بھی اپنا کٹ مان لیتا ہوگا کچھ نہ کچھ. 15% وہ کٹ ان کا کٹ ہو جاتا ہے, تو یہ پورے کے پورے پیسے ان کو مل نہیں رہے. 45 ڈیز کے بعد ملتے ہیں. بالکل ایسی. اور وہ بھی خیر, بلکہ آئی تھنک اچھا تھرو آؤٹ جو ایک بات ہو رہی ہے, ہاں زاہد, یہ ایک اور پوائنٹ ذہن میں آیا. آپ اینڈرائڈ, ظاہر ہے اینڈرائڈ از دا ڈومیننٹ پلیٹ فارم ان دا ورلڈ, لیکن اگر آپ یو ایس جائیں, کینیڈا وغیرہ جائیں, تو وہاں پہ آئی فون از بگ. یو آر آن ایپل ایز ویل. جی, میں اس وقت جو آپ کو ڈیمو دے رہا تھا وہ ایپل پہ دے رہا تھا. So what are the, how are the stats there on the Apple side? وہ دیکھیے, وہ دنیا کے اندر ویسے بھی ان کا ریشو ویسے بھی کم ہے ایپل کا. اگر آپ کے اپنے دوست احباب کو بھی مثال لے لیجیے تو وہ ریشو بہت کم آتا ہے, منیمم آتا ہے, کیونکہ ڈیوائس بہت ایکسپینسو ڈیوائس ہے. تو ہمارے پاس جو 23 ملین یوزر ہیں, اس 23 ملین کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 ملین یوزر ہمارا جو ہے وہ اینڈرائڈ کے اوپر ہے, اور 3 ملین اور 3.5 ملین جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارا which is a normal break up between these two platforms میرا خیال سے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا پلیٹ فارم بھی تو آیا, وہ اس پہ بھی کام کیا آپ نے, وہ ہواوے والا پلیٹ فارم. ہواوے پہ آلریڈی موجود ہے جی, ہم لوگ ہواوے گیلری کے اوپر آلریڈی ہماری اپلیکیشن لانچ ہو چکی ہے. ایکسلنٹ, دیٹ از گریٹ. چلیں جی, یہ تو بڑی مزیدار باتیں ہوئیں. تھوڑا سا ان کا ریونیو ماڈل بھی ہمیں سمجھ میں آیا, اور کہ یس دے ڈو میک منی, اور کرنا چاہیے بالکل, بیکاز جتنے سروس پرووائڈرز ہیں ان کو بھی یہ پیسے دے رہے ہیں, اور وہ بھی دینا چاہیے. اس میں کوئی آر محسوس یا کسی پہ کوئی میرے مرنے کے بعد بھی اس طرح جاری رہے گا نا. دیکھیے, مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد سے اس کے بعد یہ کام لے نہ لے. کم از کم ایٹ لیسٹ میں اس کو سیلف سسٹینیبل تو بنا کر جاؤں, تاکہ یہ ریونیو آتا رہے اور یہاں پر یہ کام چلتا رہے. خوبصورت بات ہے. زاہد, اب ذرا تھوڑا سا, ظاہر ہم نے آپ کی ایپ کی تو بات کر لی, اور اس میں کہیں نہ کہیں گفتگو کے دوران آپ نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ نے بتایا 1998 سے آپ پروگرام, کیا عمر تھی آپ کی جب سے؟ 18 سال. آپ 18 سال 1980 میں پیدا ہوا تھا. اچھا, میں اور آپ ایک ہی عمر کے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بات. چلیں جی, گڈ. سو ایون دو ہی لکس ینگر دین می, بٹ چلیں ہم یہ میوچول ایڈمیریشن ہمارا جو ہے چل رہا ہے اس وقت. اچھا, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, یہ بات ڈیسائیڈ کر لیا تھا پہلے سے. سو یو ور 18, اس وقت تو گریجویٹ بھی آپ نہیں ہوں گے, آپ نے اس وقت سے پروگرامنگ شروع کر دی تھی. ظاہر ٹیک اس تھرو یور لائف. میں آؤں گا ظاہر ہے پروگرامنگ پہ, کہاں سے بیک گراؤنڈ ہے آپ کے؟ لہجے سے ظاہر لگ رہا ہے آپ کا نام چیپا ہے, میرے بھی بہت سارے چیپا کمیونٹی کے دوست ہیں. کراچی سے آپ کا یقیناً تعلق ہوگا, کس علاقے میں تھے؟ کچھ اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں ہمیں بتائیے. اچھا, یہ تھوڑا سا ایک ٹچی معاملہ ہوتا ہے وہ, تو وہ میں بیسیکلی میری پیدائش اور ایجوکیشن جو ہے وہ حیدرآباد سے ہے. حیدرآباد سے. اور 2006 میں مائگریٹ کیا کراچی, اور وہ مائگریٹ کر کے میں آیا کراچی میں لائنز ایریا کی گلیوں میں. صحیح. جس سے پہلے میں جو حیدرآباد میں, تو ہمارا وہ 45 گز کا ایک چھوٹا سا گھر, اور جو آپ کے پنجاب کے جو لوگ آپ کے جو سنتے ہیں آپ کو, تو وہ تقریباً 2 مرلے کا وہ ایک چھوٹا سا گھر, جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ, اس میں 6 بہن بھائی اور اماں ابا, اور چھوٹا سا صحن اس کے اندر. اسی کے اندر پانی کی موٹر بھی, کچن بھی, پانی کا ٹینک بھی. صحیح. ہمارا چھوٹا سا ٹوائلٹ بھی, اس ٹوائلٹ کے اندر دروازہ نہیں تھا, ہم پردہ لگاتے تھے. نہانے کے لیے باتھ روم نہیں تھا ہمارے پاس. تو مین صحن جس کے اوپر چھت گری ہوئی تھی, تو اس کے اندر مین صحن کے اندر ہی بیٹھ کے نہا لیا کرتے تھے, اور ہمیں باہر انتظار کرنا پڑتا تھا جب بھائی وغیرہ کوئی نہا رہے ہوتے تھے. تو یہ, اور میں, میری امی, میرا بھائی شام کو جس اسکول میں جا کر صفائی کیا کرتے تھے, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. میرے برابر میں میرا بیٹھا ہوا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا, اور بڑی تکلیف ہوتی تھی وہ. آج تو اس ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ بات بیان کرنا بڑا آسان لگ رہا ہے, لیکن اس وقت بہت برا لگتا تھا جب امی اس کی وامٹ صاف کرتی تھی. لیکن بہرحال وہ ٹائم گزارا. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں راتیں مجھے یاد ہے, گھر میں ٹوٹل کھانا یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی, اس میں امی پانی ملا دیتی تھیں, اس میں چینی ملا دیتی تھیں, اور ہم سب بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. یہ ٹوٹل آؤٹ پٹ تھا ہمارا.
لیکن بہرحال آہستہ آہستہ پھر پڑھنا بھی شروع کیا, ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں کیلے بیچنے چلا گیا, اور میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا. میں پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا اپنے اسکول کا, اور جب میں یہاں پر گیا تو میں سوچتا تھا یار لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. یقین جانیے گا عدیل, لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے, لوگ آپ کے بارے میں تب سوچتے ہیں جب آپ کچھ بن جاتے ہیں. صحیح. میں کیلے بیچتا تھا, وہ معاملات کیے. پھر اس کے بعد میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کے طور پر, وہ تو منشی کہتے تھے, میں اکاؤنٹنٹ تھوڑا سا خوبصورت ورڈ استعمال کر رہا ہوں, تو وہ میں وہاں پر ان کے پاس منشی کی جاب کیا کرتا تھا, سبزی مارکیٹ حیدرآباد میں. صحیح. اس کے بعد 2002 تک, یعنی 6 سال تک وہ میں ایک نوکری کرتا رہا. اللہ بھلا کرے میرے ان باسز کا, انہوں نے سافٹ ویئر ایک امپلیمنٹ کیا اپنے آفس میں. انہوں نے کہا بھائی سب لوگوں کو ایک شارٹ کورس کرنے بھیجیں گے. ٹھیک, مجھے بھی بھیجا. ہمارے آفس کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا. صحیح. میں نے ان کو کہا سر میں نے کورس بھی کمپلیٹ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ مزید پڑھا دیں اگر کچھ مہربانی کریں. تو انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا. تو انہوں نے کوئی 1-2 سال مجھے اس کے اندر میری محنت کی. اس کے بعد میں کراچی آ گیا. اس دوران میں میرا ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک. اور میں کراچی آ گیا, اور کراچی میں آ کے لائنز ایریا کے اندر میں رہنے لگا. وہ جناب ایک چھوٹا سا گھر, کچی آبادی. صحیح. آئے دن لائٹ نہیں ہوتی, بلکہ آئے دن کیا روز لائٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ کنڈے کی لائٹ ہوتی تھی. پانی جناب وہ سیم کا پانی ہوتا تھا, چھوٹا سا گڑھا تھا, اس کے پانی کو استعمال کیا کرتے تھے. کبھی گٹر کی اسمیل, کبھی کوئی اسمیل پانی کے اندر. لیکن بہرحال اپنی زندگی کے 5 سال وہاں گزارے, اور اسلام 360 کی بنیاد اس لائنز ایریا کے چھوٹے سے گھر سے ہی رکھی. اور اس کے بعد کام کرنا شروع کیا. 2011 میں آ کر فائنلی میں نے یہ سوچا کہ یار مجھے یاد ہے عامر لیاقت صاحب کے ساتھ میرا پروگرام ہو چکا تھا. صحیح. میرے باس نے مجھ کو کہا یار اب تم سارا دن سافٹ ویئر میں لگے رہتے ہو, کل اپریزل ہوگا تو تمہیں بہت مشکل ہو جائے گی. پاکستان کے ایک ٹاپ موسٹ سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا تھا. یہ جاب بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کی تھی, یا اللہ یہ جاب تو دلوائی ہے مجھ سے. اور وہ جب پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا, ایک رات بس میں گھر آیا, باس نے مجھے کہا یار خیال کرو اپریزل میں مشکل ہو جائے گی. صحیح. میں نے رات فیصلہ کیا کہ نہیں یار بس اب اللہ تعالیٰ نے چونچ دیے, چگنے کے لیے وہ دے گا, اہتمام اللہ تعالیٰ کر کے دے گا. مجھے کوئی کمرشل پروجیکٹ, مجھے فری لانس پروجیکٹ مل جایا کرتے تھے, تو میں نے کہا میں اس پر ریلائی کروں گا, اسلام 360 کو رول بیک نہیں کروں گا. اگلے دن جا کے میں نے ریزائن کر دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد مجھے اتنے پروجیکٹس ملنے لگے عدیل کہ مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑا کہ جناب اعلیٰ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک بات میں ضرور کوٹ کروں گا, ایک پروجیکٹ جب ایک صاحب نے مجھے آفر کیا, لوکل پروجیکٹ تھا, جب انہوں نے مجھے کہا یہ پروجیکٹ بنانا ہے, میں نے ان کو کہا کہ سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, ان کے والد صاحب نے کہا ان سے پوچھو زاہد سے کہ اس کے پاس ٹائم کب ہوگا. میں نے ایسے ہی بال پارک کرنے کی خاطر اس کو کہہ دیا 1 سال لگے گا. انہوں نے کہا بابا کہہ رہے ہیں ہم 1 سال انتظار کریں. اور الحمدللہ اس کے بعد میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس چلانے لگا, پیسے کمانے بھی لگا, اسلام 360 کا بھی بول بالا ہونے لگ گیا. اور آج میں عدیل اظہر کو انٹرویو دینے کے لیے, نہیں ہماری خوش قسمتی ہے. دس از سچ. میں دیکھیے آنیسٹلی مجھے زاہد کی اسٹوری کا میں نے وہی پارٹ تھا جو میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا تھا, مجھے نہیں پتا اور دیکھا تھا, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو اس اسٹوری کا پتہ ہوگا. میں دوبارہ ان سے آئی نو دس کین بی ویری ٹچی, اٹ کین بی ویری ایموشنل ایز ویل. جو شخص اس سے گزرا ہوتا ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ, زاہد میں اگر اپنی بات کروں, ایک مڈل کلاس پریولیج بیک گراؤنڈ کے ہم لوگ ہیں, ہم یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس وقت. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ ضرور سنیں کہ اگر اف یور ڈٹرمنیشن از دیئر, سو چھوٹے شہر سے, اس کے چھوٹے علاقے سے آ کے یو کین ماشاء اللہ میک اٹ بگ. اس وقت یو اون اے سافٹ ویئر ہاؤس. واٹ از دا نیم آف دا سافٹ ویئر ہاؤس؟ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی مشن ہے, اور یورپ میں اس کا نام جو یعنی لنڈن میں جو آفس ہے ہمارا وہ ITM یورپ لمیٹڈ کے نام سے. صحیح. اور آپ نے بتایا US میں بھی آپ کا US میں نیو یارک کے اندر بھی, وہ تو سیم انٹرنیشنل ٹیکنالوجی مشن. سو زاہد ٹریول فریکوینٹلی آپ کرتے رہتے ہوں گے بہت زیادہ. ابھی ٹیل اس اباؤٹ یور فرسٹ فلائٹ, پہلی بار جب جہاز میں بیٹھے ہوں. یہ ایک بہت ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے, ایک اچیومنٹ والا مومنٹ ہوتا ہے. زاہد اب گوز بمپ آ گیا آپ کی بات بتاتے ہوئے نا. مجھے یاد ہے شاہین ایئر لائن کی فلائٹ تھی. صحیح. اور جب واپس جب وہ بیٹھا جہاز میں, تو آدمی جب پہلی بار بیٹھتا ہے نا, پریٹینڈ یہ کرتا ہے لوگوں کو بتانا نہیں ہے میں پہلی بار بیٹھا ہوں, میں تو آتا رہتا ہوں. اب جب میں فلائٹ میں بیٹھا تو میں مڈ والی کی سیٹ پہ تھا, برابر میں کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب باہر کھڑکی سے نہیں دیکھنا, کیونکہ اگر کھڑکی سے دیکھیں گے لوگ سمجھیں گے پہلی بار آیا ہے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا, بالکل فوکس رہنا ہے, اپنے کام سے کام رکھنا ہے. تو وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بعد میں اب جب وہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے یا فلاں, اور جب وہ یہ کر رہا ہوتا تھا میں سوچ رہا ہوتا تھا یار گڈ, ایسا ہم بھی کرتے تھے. صحیح. بڑی خوشی ہوتی تھی. مزے کی حیران کن بات کہ ابھی میں جب ابھی آ رہا تھا تو ہم کوئی ایک ڈاکیومنٹیشن سائن کر رہے تھے, تو میرے لائر نے مجھے بتایا بھائی جان
लास्ट ईयर में 215 दिन बाहर हो, सही, इतनी ट्रेवलिंग। तो मैंने उसको कहा मैंने तो मैक्सिमम टूर 18 दिन का किया, हाँ जी, इस ऑस्ट्रेलिया में गया था, Right. वाहिद 18 दिन में सिर्फ बाहर रहा हूँ मैक्सिमम कंसेक्यूटिव। सही, तो फिर उसने बोला सर हमने कैलकुलेशन किए 215 दिन 365 दिनों में से आप पाकिस्तान में नहीं थे। वाह, और मैं हैरान था, ये केले वाले के साथ था। क्या? इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकात हुई, जैसे आपके साथ बैठा हूँ। माशाल्लाह, ट्रांसलेटर होता था, इमाम काबा होते थे और उनसे बातचीत होती थी, काम होता था। तो बड़ी यानी ये अल-सुदैस साहब जो नहीं, अब्दुर्रहमान मेरी अल-सुदैस। शेख हसन अल बुखारी से Okay. मुलाकात हुई 2 दफ़ा। इसके अलावा शेख आपके पास फैसल गजावी, राइट, तो उन 2 इमाम काबा क्योंकि ज़्यादा ये मल्टीपल होते हैं, तो बिल्कुल। उनसे मेरी मुलाकात रही। और मुझे याद है शेख हसन अल बुखारी ने एक तारीखी जुमला कहा था जब मैं दूसरी बार उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम मुझे बहुत तमानियत बख्शता है और ये ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तान से आया, इस बात की ज़्यादा खुशी क्या होती है। बात है, क्या बात, बड़ी खुशी होती है जब मुझे याद है सऊदी प्रिंस ने मुझे एक अवार्ड दिया। मैं अवार्ड लेके जब पाकिस्तान आया, अपने अब्बा को दिखाया, अम्मा को दिखाया। अब्बा वो अवार्ड लेकर परचून वाले के पास, अंडा ब्रेड वाले के पास, दूध वाले के पास गए। तो मैंने अब्बा को कहा यार अब्बा अजीब शर्मिंदगी होती है, आप क्या कर रहे हैं? अब्बा ने एक तारीखी जुमला कहा। अब्बा ने कहा बेटा अल्लाह ताला ने तुझसे ये काम ले लिया, हमारा सीना इतना चौड़ा कर दिया। सही, सही, तो ये बड़ी बड़ी तमानियत वाली बात थी। राइट, अब्बा मेरे साथ जब भी उम्रा पे गए या हज पर गए जी। तो अब्बा कहते थे कि यार तेरे साथ बड़ा मज़ा आता है यार, यूं होटल से निकलो पाँव रखो और हरम में रख रहे होते हैं, इतने लोग होते हैं तेरे साथ, इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला तुझे इतनी इज्जत देता है यहाँ पे, बड़ी खुशी होती है। तो बहरहाल कुछ टाइम पहले अल्लाह ताला के पास चले गए हमारे अब्बा, लेकिन बड़ी जो एक फील आता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जो ज़िंदगी जी कर गए, वो अक्सर ये कहा करते थे कि बेटा इस उम्र में आके अल्लाह ताला ने जो इतनी इज्जत दी है ना, वो बयान से बाहर है। यानी हमारी कम्युनिटी, छिपा कम्युनिटी एक बिजनेस कम्युनिटी, चीपा कम्युनिटी, बिल्कुल। तो लेकिन हम तो बहुत गरीब इब्ने गरीब थे। मुझे याद है हमारी कम्युनिटी के किसी बड़े साहब ने, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, यकीनी तौर पे प्रोग्राम देख रहे होंगे, उन्होंने जब मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगे अब्बू क्या करते थे, कौन है तुम्हारे अब्बू, कोई ज़रा लैंडमार्क, कोई हवाला, कोई चीज़। सही, मैंने कहा जनाब वो गरीब इब्ने गरीब, आपको ये बताऊंगा भी तो आप नहीं पहचान सकेंगे। सही, तो बस ये अब आज ये छिपा कम्युनिटी के जब लोग मिलते हैं तो वो बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद तुम जो ये छिपा लगाते हो, इससे छिपा कम्युनिटी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंच गया। ज़बरदस्त, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल। मेरे भी एक दोस्त IBA में मेरे साथ हुआ करते थे, वो कभी अपने नाम के साथ ये छिपा नहीं लगाया करते थे। सो मुझे छिपा चिढ़ थी, लोग हमें छेड़ते थे, ओए छिपे छिपे। ओए छिपे। तो अब हमें लगता था कि यार ये छेड़ लें, लेकिन आज मैं अपने नाम के साथ बहुत फख्र से लगाता हूं। लगाना चाहिए, बिल्कुल, माशाल्लाह। और रमज़ान छिपा तो वैसे भी आपकी कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पर माशाल्लाह ले जाए, जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला और उनको हिम्मत दे। मैं थोड़ा सा, अच्छा, वालदा आपकी हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हयात है माशाल्लाह। कभी कभार, मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाऊँगा, बस ये एक आखिरी इमोशनल सवाल पूछ रहा हूँ, कभी कभार डिनर टेबल पर बैठ के ज़िक्र तो होता होगा कि बेटा हम कहाँ थे और आज अल्लाह ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। मेरे ख़्याल से उस वक्त आपके एहसासात, आई थिंक ग्रैटिट्यूड, कितनी खूबसूरत चीज़ है जो उस वक्त जहन में आ रही होती होगी। लेकिन ये डिस्कशन कभी कभार आता तो होगा अपनी, आप पुराने वक्तों को, आपके भी बच्चे माशाल्लाह होंगे, 3 बच्चे हैं, उनको भी अपने पुराने वक्तों को ये किस्से तो ज़रूर सुनाते होंगे कि बेटा कीप योर फीट ऑन ग्राउंड और अपना माजी कभी नहीं भूलना। मैं वो जगह तक उनको दिखाई, सही, कहाँ रहते थे वो जगह भी दिखाई, हैदराबाद में जी, कहाँ केले बेचते थे वो जगह भी दिखाई, राइट, कराची में लाइंस एरिया में कहाँ रहते थे वो जगह भी दिखाई। सही। जो आपने बात कही ना बाबू और अम्मी वाली, मैं अभी थोड़ी देर पहले कोई ऑफिस में कोई एक साहब आए हुए थे, उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा मेरे अब्बू 94 ईयर्स में गए, 94 ईयर्स की ज़िंदगी में मैंने कभी अपने अब्बू को अगर एक टॉफ़ी भी दी ना, जो अगर हाथ में 2 टॉफ़ीज़ हैं, एक मैंने अपने अब्बू को दी, तो मेरे अब्बू ने कहा नो। कभी हम खाने के लिए, जब हालात बेहतर हो गए, खाने के लिए बाहर जाने लगे, अब्बा ने हमेशा कहा नो। अच्छा। अब्बा बोलते थे नहीं बेटा आप जाओ, अम्मी को लेके जाओ। और कभी अब्बा ने मांग कर कोई चीज़ नहीं की कि यार ये चीज़ मुझे ला कर दे दो। अम्मी के साथ मैंने रिसेंटली एक ऐसे ही अपनी पॉडकास्ट का एक इंटरव्यू छोटा सा अम्मी के साथ किया, तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि आज जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ, यानी मेरी जो बहनें इंडिया में मौजूद हैं और मामला जो मौजूद हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस तरीके से आज ये सारी फैसिलिटीज़ को हम इंजॉय करते हैं,
اس وقت امی لنڈن میں ماشاء اللہ. امی کو پتہ نہیں لنڈن ہوتا کہاں ہے. لیکن آپ یعنی میں یعنی اتنا ایموشنل ہوں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ مجھے وہ جو فیلنگ ہے نا, جو مجھے یاد ہے عدیل, میں نے جب پہلی گاڑی لینی چاہیے تھی نا, میں نے سوچا تھا نہیں بتاؤں گا, خاموشی سے جاؤں گا, گاڑی دروازے پہ کھڑی کروں گا, پھر نوک کر کے بلاؤں گا, آؤ بیٹھو گاڑی میں. بڑی خواہش تھی کہ میں اسٹیئرنگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میرا ابا میرے ساتھ بیٹھے ہوں. صحیح. پہلی گاڑی خرید کے لے کر آیا, دروازہ بجایا, یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے ابو کے پاؤں کپ کپ آ رہے تھے اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے. مجھے کہتے تھے بیٹا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اس طرح کی کسی گاڑی میں بیٹھیں گے. یعنی جب امی میری پاپڑ بیچتی تھی, لوگوں کے گھر میں برتن دھوتی تھی, یعنی امی صبح 7 بجے اٹھتی تھی, 3:30 بجے اٹھتی تھی, پاپڑ کا آٹا بنایا کرتی تھی. آسان کام نہیں ہوتا پاپڑ بیلنا, تو ہمیں پتہ ہے بہت مشکل کام تھا. یہ ساری چیزیں کرتی تھی. آج جب اس چیز کو, اس پریولیج کو انجوائے کرتی ہے نا, آج جب میرے ساتھ ایک بڑی ایئر لائن کو بڑی چیز میں جا کے جب سفر کرتی وہاں پہنچی ہیں, تو میں کچھ دنوں پہلے امی کو باہر لے کے جب نکلا وہاں پہ, تو امی مجھ سے کہنے لگی یار کیا انوائرمنٹ ہے نا بیٹا, کتنا مزہ آ رہا ہے. اب انوائرمنٹ وغیرہ یہ تو خیر میں کہہ رہا ہوں, ورنہ امی کہنے لگی کہ یار یہ ماحول بھی تو کتنا کیسے لوگ کتنے. تو بیسیکلی اللہ کا بہت شکر ہے, آج جب اپنے والدین کے ساتھ اس کو انجوائے کرتا ہوں تو یقین جانیے دل بھی بڑا ہو جاتا ہے. بے شک. آج جو میرے بیوی بچے, یعنی میں یقینی طور پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنی وائف کو بھی. آج اسلام 360 جس مقام پر بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر, میرے والدین کی بہت دعائیں, اس میں میری بیگم کا بھی بہت بڑا عمل دخل شامل ہے کہ جس طریقے سے اس نے اس میں سپورٹ کیا, ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی. کنٹروورشل بھی چیزیں آئیں, معاملات بھی ہوئے, مار دھاڑ بھی ہوئی, لوگوں نے پیٹا بھی, معاملات بھی ہوئے, لیکن اس نے کہا سکے رائٹ, دین کا کام ہے, بالکل, اس کا اجر انشاءاللہ ان اجریہ الا اللہ, میرا اجر میرا اللہ کے پاس. بے شک بے شک بے شک. بہت خوبصورت بات اور بہت اچھا, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے گفتگو سنتے ہوئے. اینڈ ظاہر ہے اگین میں ریپیٹ کروں گا زاہد, میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایمپیتھائز تو نہیں کر سکتا اس چیز کے حوالے سے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ والدین جب اپنے بچوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, اور کیا, اور ماشاء اللہ آپ کی طرح اگر وہ ان دا ہارڈ اسٹیجز آف لائف پہنچتے ہیں, سو کیا, اور کمپیریزن سے کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا اور اب ادھر آ گئے. آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی جو اپنی بیگم صاحبہ کا ذکر کیا, اس میں ایک ٹاپک پہ آپ آ گئے کہ مار بھی کھائی اور یہ سب ہوا سلسلہ. بیکاز میں تھوڑا سا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کانورسیشن میں کنٹروورسیز کے حوالے سے. دیکھیے ہمارے یہاں دین اسلام, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے, کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس دین اسلام تو بس اللہ کو مان لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لیکن جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں اور جب ہم ڈیٹیلز میں جانا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مختلف فقہ آ جاتے ہیں اور مختلف اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں, مختلف مذاہب ودن دین. ہمیں پتہ ہے کہ جی 4 میجر ہیں ہمارے. اس طرح کی ایک ایپ بنانا جو کہ سارٹ آف این ایگریگیشن جاب کر رہی ہے, یعنی آپ کی, میں وہ بات سن رہا تھا اور میں نے آپ کی ایپ دیکھی بھی ہے کہ جی جہاں احمد رضا بریلوی کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہاں پہ مفتی تقی عثمانی کو بھی آپ سنیں گے, اور آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار کا بھی ذکر کیا جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تواتر کے ساتھ زاہد کنٹروورسیز آئی ہیں. کبھی میں کسی بریلوی عالم کو سنتا ہوا ہوتا ہوں کہ جی انہوں نے تو دیکھیں, بڑی عجیب سی مجھے دلچسپ سی بات لگی کہ جی انہوں نے تو حدیث کو منوان اٹھا کے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن میں ڈال دیا. اب ہم آپ انسان تو حدیث سمجھ نہیں سکتے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ اہل سلف, جو ہمیں اہل حدیث جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, جس میں ایک موصوف کا میں نے وائس نوٹ میں سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پہلے آیا تھا لیکن اس نے فلانا بندے کا ترجمہ جو ہے وہ اٹھا کے اپنی ایپ میں ڈال دیا ہے, تو بھائی اب تم جو تمہیں کرنا ہے کرو. یہ سن کے یہ باتیں ڈی موٹیویشن تو نہیں ہوتی, افسوس ہوتا ہے, یا اس کو آپ ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کنٹروورسیز کو؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اینی ویئر, بیکاز یہ میں نے سب اپنے کانوں سے سنی ہے یہ باتیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ انٹرنیٹ پہ بھرا ہوا ہے, اس میں کوئی سی بات نہیں. اچھا دیکھیے, ویسے جو ٹاپ نوچ اسکالرز ہیں تمام مکاتب فکر کے, الحمدللہ جب بھی میں نے ان کو اپلیکیشن دکھائی, ان سے مشورے لیے, انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا ماشاء اللہ. اچھا باقی جو لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں تو میں ان کو بھی برا نہیں کہتا. کیوں برا نہیں کہوں گا؟ دیکھیے ان لوگوں تک بات جس طرح پہنچی, مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف بھی ویڈیو بنا دی, لیکن جب میں ان کو اپنی اپلیکیشن دکھانے گیا, انہوں نے ہماری اپلیکیشن دیکھی, مجھ سے کہنے لگے کہ یار, اور وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یار میں بہت معذرت چاہتا ہوں
کہ میں تمہاری اپلیکیشن کو بہت, مجھے تو جو بتایا گیا وہ الگ بات ہے, لیکن تم نے تو بہت اچھا کام کیا, تو بہت اپریشیٹ کیا. اچھا, جو لوگ اس پہ بات کسی بھی قسم کے کوئی آبجیکشن کا اٹھاتے ہیں, دیکھیے میرا اسلام 360 ایک لائبریری ہے صحیح, جس میں ہم نے تمام مکاتب فکر کی کتب کو اس میں جمع کر دیا. ٹھیک, آپ اس میں سے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہ پڑھیں. ٹھیک, اگر وہ ہمارے خلاف اس کے اوپر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو دیکھیے وہ بھی اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں, رائٹ, وہ بھی اس کو وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یار یہ بات میں اگر پہنچا دوں گا تو یہ میری طرف سے نیکی ہوگی. ٹھیک, تو اگر وہ اس کی کوئی برائی بھی کرتے ہیں تو بنا کسی جھجک کے آپ ہمیں بتائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سکم موجود ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں کریکٹ کرنی چاہیے, تو ہم مور دین ویلکم کہیں گے آپ کو. اچھا, کوئی ایسی چیز اگر آپ کو کسی کے مسلک سے اختلاف ہے تو دیکھیے اس کو تو ہمیں کوئی جواب دے نہیں بالکل ایسے. جو ٹاپ نوچ اسکالر سے ملا انہوں نے مجھ کو یہی کہا تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تاکہ ہر شخص کو پورا موقع ملے, وہ آرام سے پڑھے, اس کو دیکھے. اچھا, اس میں اب اگر کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا کسی کی ٹرانسلیشن اچھی نہیں لگتی تو معذرت کے ساتھ یہ سب آپ کے پاس اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بات پر متفق نہیں ہونا. صرف یہ واحد بات ہے بھائی, ورنہ ہر بات پہ کسی نہ کسی چیز پہ, کہیں قربانی پہ اختلاف ہے تو کہیں طلاق پہ اختلاف ہے تو کہیں نکاح پہ اختلاف ہے تو کوئی فلاں, ہر چیز پہ اختلافات موجود ہیں. اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بہرحال میں لوگوں سے یہ بات بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیں اختلاف کا مطلب مار دھاڑ نہیں ہوتا. اور مزے کی چیز یہ بتاؤں, 2,30,00,000 میں سے 0.01% طبقہ ہے جو صرف یہ ای میل کر کے یا فلاں کر کے یہ بات کرتا ہے. باقی 99.9% لوگ الحمدللہ اپریشیٹ کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ زاہد بھائی زندگی میں کبھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا تھا, 2 مرتبہ قرآن مجید یہاں ختم کیا ہے. تو کوئی جو بیچارے ہمارے خلاف بھی ویڈیو بنا رہے ہیں, مجھے ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. میں اپنی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اگر ان کی کسی قسم کی کوئی ان کو غلط فہمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے, اور اگر ہماری کوئی غلط فہمی ہے یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. ظاہر ہے سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا دین کے حوالے سے لوگ ہیں بھی بہت سینسٹیو, اور کچھ زیادہ ہی مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں, ہمیں شاید لگتا ہے کہ دین پورا کا پورا شاید یہیں سے ہی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ, آئی ایم شیور آپ گئے بھی ہوں گے, اگر آپ جائیں ملیشیا جائیں تو ان کی دین کی طرف اپروچ ہمارے مقابلے میں تھوڑی سی مختلف ہے. آپ نارتھ افریقہ چلے جائیں جہاں مالکی اسکول آف تھاٹ ہے, ادھر شافعی اسکول آف تھاٹ ہے, تو کیا انٹریکشن وہاں پہ بھی آپ کا ہوا ہے علماء کرام سے ان علاقوں میں بھی, ان کے ساتھ جس طرح آپ کافی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ود علماء ان سب کانٹیننٹ ان پاکستان؟ جی بالکل, دنیا کے جو ٹاپ آپ کے پاس یہ سمجھ لیجیے کہ مختلف ممالک کے جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ نہ صرف ملنے کا اتفاق رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ پروگرامز کرنے کا بھی اتفاق رہا ہے الحمدللہ. اور جب بھی ان کو دکھایا تو انہوں نے, دیکھیں ہمارے ملک سے باہر جا کے تھوڑے سے یہ 3 اگر آپ نکال دیں صرف بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان, تو اس کے علاوہ یہ چیزیں تھوڑی سی کم ملتی ہیں ہمارے یہاں. لیکن بہرحال پھر بھی پاسبلٹی ہوتی وہاں پہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ہوتی. وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اس کی مسجد ہے اور یہ ٹرکیز کی مسجد ہے, یہ فلاں کی ہے, مالکیوں کی, تو ایسا معاملات ہیں. تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں تو. لیکن بہرحال جب اسکالرس کو دکھایا انہوں نے اپریشیٹ کیا. پاکستان میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ ہر مکتب فکر کے ٹاپ جو اسکالرز ہیں, جو اس مکتب فکر کے امیر بھی ہیں, ان تمام لوگوں سے جب میرا ملنے کا اتفاق ہوا سب نے بہت اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے بعد جو اگر اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں تو وہ جو یہ سمجھ لیجیے کہ 2nd یا 3rd ایئر کے کوئی لوگ آ جاتے ہیں, اگر یہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ہماری غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ جو ہمارے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے اس کے مکتب فکر کے امیر بھی ہیں, ان لوگوں نے ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یقینی طور پہ انسان ہے, غلطی بھی کر سکتے ہیں, اور اتنا ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کو کمپائلیشن کے اندر دیکھیں مشین کی طرح ہی کام کرے گی نا, تو اس میں کئی غلطی ہو سکتی ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں اور اس کو ہم کریکٹ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک. زاہد, آئی تھنک ماضی حال کی تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر لی, آپ کی ایپ بھی سمجھ میں آ گئی, آپ کا بزنس ماڈل بھی ہم سمجھ گئے ہیں, اور ماضی کو بھی ہم نے جان لیا ماشاء اللہ, کہاں سے آپ ہمبل بگننگ سے اس وقت یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یو آر ماشاء اللہ رننگ این انٹرنیشنل کمپنی. واٹ از دا فیوچر فار اسلام 360؟ آگے دیکھیں, آپ نے تو اے آئی والی گیم بھی ہمیں دکھا دی, اور آپ نے اے آئی میں جس وقت آپ بات کر رہے تھے نا, ڈیمو کر رہے تھے, میرے ذہن میں اس وقت یہ سوال آیا تھا کہ میں پوچھوں بھائی اس وقت تو ہر کوئی اے آئی از اے بز ورڈ ان ٹیک, رائٹ, بلکہ از دا بز ورڈ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, فارگیٹ دا ٹیکنالوجی پارٹ. سو واٹس دا فیوچر فار اسلام 360؟ عادل, میں پہلے تو دیکھیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب انٹرویو کرنے بیٹھے تو آپ نے وہ ہوم ورک بھی کیا ہوا تھا. آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہوسٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کچھ ترم خان سمجھتا ہے اور سوچتا ہے سوال کے اوپر بس میں جواب دے گا, اس میں سے کوئی ایک سوال ڈھونڈ لوں گا. یہ اسلام 360 میں اذان ہو گئی ہے, اذان کا ہے فیچر. بالکل جی.
تو اس آپ نے باقاعدہ اس کی تیاری بھی کی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میرے جوابات میں سے کوئی ایک سوال ڈھونڈ لیا پھر وہ پوچھ لوں گا, کوئی نہیں, میں تو 200 انٹرویو پہلے کر چکا ہوں. آپ نے باقاعدہ اس کا ہوم ورک کیا اور بڑا اچھا, اور جس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلے. اور اب آپ جب ہم اختتامی مراحل میں ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ فیوچر میں کیا. آپ کا حسن ذہن ہے, میں یہی بولوں گا اس کا. تو اب ہم کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو 19 زبانوں پہ ہم کام کر چکے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 204 زبانوں کا سرچ انجن بنائیں گے انشاءاللہ. پہلا کام یہ. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے اس میں دیکھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ عدیل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کریں. اس نے کہا یہ عدیل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, irrelevant ورڈ ہے, ہمارے کام کا نہیں ہے. کام کا ورڈ تھا, اس نے خود ہی گیس کیا کہ کام کا ورڈ کیا ہے. صحیح. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ جا رہے ہیں کہ میں اس کو اسٹوری ٹیلنگ پہ لے کے جا رہا ہوں. اسٹوری ٹیلنگ میں یہ لے کے جا رہا ہوں کہ اس کو آپ اس کو کہیں گے اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے ازراہ مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ بتائے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. صحیح. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں صورت میں, صحیح, احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں. فتویٰ جا کے آپ کسی عالم سے لے لیجیے. دوسرا کام. زبردست. تیسرا کام, ہمارا موبائل فون ہمارے چہرے کو دیکھ کے انلاک ہو جاتا ہے. صحیح. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر سے ریلیونٹ آیت بھیج دیں گے. انگزائٹی ہے تو ہم آپ کو, آپ کے موڈ پر 7 فیسز ہوتے ہیں جو بیسیکلی 7 وہ جو چہرے جو ہے نا آپ کو, اس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو چیزیں بھیجیں گے. رائٹ. چوتھا بڑا کام جو سب سے بڑا کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے نا جی مسلمانوں کی, یا پاکستان کی اگر آپ بات کریں. جی 25 کروڑ کی آبادی کے لیے ہمارے پاس اردو میں تو اتنا کانٹینٹ موجود ہے, قرآن کا بھی, تفاسیر کا بھی, احادیث کا بھی, لغت کا بھی, بہت ساری چیزیں. دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا عربک میں, دوسرے نمبر پہ ہوا فارسی میں, تیسرے نمبر پہ ہوا اردو میں. اب ہم نے سوچا یار پڑوس میں ایک ملک ہے جس کی 30 کروڑ کی آبادی ہے, ہندی جانتی ہے, کیا کیا جائے بھائی اس کے لیے. تو جب ٹرانسلیشن ڈھونڈنے گئے تو پتہ چلا بہت گنی چنی ٹرانسلیشن ہیں. جب احادیث پر گئے تو گنی چنی ٹرانسلیشن تھی, وہ بھی آج سے کوئی 50 سال پہلے ہوئی تھی. بالکل. تو ہم نے پہلے صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کروایا ٹریڈیشنل وے میں, اردو سے ہندی میں. صحیح. انہیں 2 سال لگ گئے. ہم نے سوچا یار اب صحیح مسلم اسٹارٹ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا جی صحیح مسلم کو مکمل کرنے میں لگیں گے 10 مہینے. میں نے کہا بھائی 10 مہینے اگر میں اس ترتیب سے چلوں گا تو میں 43 کا ہو گیا ہوں, صحیح 60 کا ہو کے مر جاؤں گا تو پورا ہو گیا نہیں کام. صحیح. تو میں نے سوچا کہ ہم اے آئی پہ کام کرتے ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ ہم نے صحیح مسلم کو مکمل کیا جسٹ ان 3 منٹس. واو. ایکوریسی آئی 97.5%. 2.5% جو ایکوریسی نہیں آئی تھی وہ ہم نے پروف ریڈنگ کے اندر اس کو کریکٹ کروا لیا. انہوں نے کہا تھا کہ 10 مہینے میں صرف صحیح مسلم مکمل کریں گے. ہم نے 8 مہینے کے اندر صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات شریف اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں مکمل کر دیا. احادیث کے ترجمے کے بعد ہم گئے تراجم کے اوپر, قرآن مجید کے, وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. اب ہم تفاسیر پہ کام کر رہے ہیں تو تفاسیر مکمل ہو رہی. تو الحمدللہ یہ اب ہمارا, یعنی مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں. تو میں اگر یہ بھی سمجھوں کہ میں 60 سال کی زندگی, تو میں 43 کا ہو گیا ہوں, مجھے اپنے 17 سال کا آگے کا پلان پتہ ہے انشاءاللہ کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. یعنی وہ آپ, میں بھول گیا کہ ایک گورا کہتا تھا کہ جناب دنیا میں 2 ہی دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایک دن وہ جب آپ پیدا ہوئے, دوسرا وہ جب آپ نے جان لیا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے. تو الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جہاں تک کیسے گزاروں گا. آخری بات یہ والی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جی لوگ یقینی طور پہ جب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے نا, کیونکہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, وہ نیچے لکھتے ہیں بھائی اپلیکیشن کا نام کیا ہے, جبکہ آپ نے شروع میں اسلام 360 بولا ہے, لیکن ہم نے کافی دفعہ بولا ہے. بالکل. تو ایپلیکیشن کا نام اسلام 360 ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360. اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360. ایپلیکیشن بالکل فری ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہٹانا چاہتے, کوئی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کینسل کا بٹن دبائیے, ایپلیکیشن انجوائے کریں. زبردست. زاہد میں ابھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا, بیکاز ایک آخری سوال دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک ناؤ, بیکاز اذان بھی ہو گئی ہے, ہمیں بھی نماز بھی پڑھنی ہے. سو آپ دیکھیں اسلام 360 آپ کا ایک ظاہر ہے, آپ اس کو ایک اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ایک دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں, اپنی آخرت بھی سنوار رہا ہوں, اور ظاہر ہے آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی دنیا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہم نے بات کی کہ وہ ظاہر ہے اس کی بڑی برکت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے وہ لیپ آف فیتھ, میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کر پایا, لیکن وہ جو آپ نے لیپ آف فیتھ جو سافٹ ویئر ہاؤس چھوڑا تھا آپ نے, ہم نے کہا تھا نہیں یار اس ایپ کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا, میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی آپ کے کام میں, ظاہر ہے تو دنیا بھی. بلکہ اس میں تھوڑی سی ایڈ کروں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. جی
میں جب وہ نوکری چھوڑ کر آیا تھا نا, وہ نوکری تھی 30,000 روپے کی. رائٹ. مجھے ایک جگہ پر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو میں نے 12 سال پڑھایا, میں سیسا سرٹیفائڈ بھی ہوں. جی. تو میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا. کین یو بلیو اٹ کہ 30,000 کی نوکری چھوڑ کر آیا تھا, پہلا چیک 2.25 لاکھ روپے کا ملا تھا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ بات کنٹینیو کریں. بہترین, ماشاء اللہ. میں جتنا ان ڈیپتھ ظاہر ہے اس میں جا رہا ہوں, اس میں ہمیں اور آپ سب کو انسپریشن ظاہر ہے اس میں مل رہی ہوگی. اور اسپیشلی میں اب زائد میری کوشش بھی بہت یہ ہوتی ہے, میں بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایم اے پارشلی ریٹائرڈ پرسن بیکاز آئی ہیو کوئٹ مائی فل ٹائم جاب اینڈ آئی جسٹ پرسو تھنگز دیٹ آئی لو ٹو. اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس چیز کے حوالے سے بھی کہ وہ لیپ آف فیتھ میں نے بھی آج سے 2 سال پہلے لیا تھا. آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم وتھ ینگ پیپل, ان کو زندگی کے بارے میں تیار کرنے کے لیے, ان کو سیونگز وغیرہ انویسٹمنٹ سکھانے کے لیے کہ بیٹا پیسے ضائع نہ کرو, یہ ساری چیزیں اینڈ آل. لیکن نیچرلی میں چاہتا ہوں کہ جو یوتھ ہے وہ ظاہر ہے اس سے کچھ انسپریشن لے ان باتوں سے, کیونکہ میرا آخری سوال بھی اسی جانب ہے. آپ ایک بزنس مینیجر بھی ہیں, نیچرلی یو رن اے سافٹ ویئر ہاؤس ایز ویل. اس وقت پاکستان میں ان جنرل دیر از نو ہائڈنگ ان دیٹ فیکٹ, وی آر ناٹ سٹنگ آن پاکستان ٹیلی ویژن کہ ہم بولیں جی ماشاء اللہ آل از ویل, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ایک مایوسی ہے پاکستان میں, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ہم دنیا کی اس ریس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں, ہمارے اپنے انٹرنل مسائل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم کیا پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے اور بڑے ملکوں سے کمپیٹ کریں گے, وہ ہمارے پیچھے رہنے والے ملک آج ہم سے کتنا آگے نکل گئے. اب اس صورتحال کے حوالے سے ویئر ٹو گیٹ دا آپٹمزم فرام. زاہد, میں اپنے اکثر گیسٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یار بیکاز مجھے بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, میرے صاحبزادے وہاں بیٹھے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار کہیں میں ان کو اس ملک میں رکھ کے کہیں کچھ ایم آئی میکنگ اے مسٹیک اسٹیئنگ ان دس کنٹری. پلیز کچھ آپٹمزم کی اگر آپ کو جھلک نظر آتی ہے, یا وہ کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, ڈو شیئر پلیز. اچھا دیکھیں عادل, پہلی بات تو یہ تمام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے, ملک سے باہر جانا کوئی گالی نہیں ہے. جی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ملک سے باہر جا کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, ٹھیک, ان ٹرمز آف ریونیو, ان ٹرمز آف اینی ٹیکنالوجی, یا جو بھی کرنا چاہے تو آپ کو بالکل کرنا چاہیے. بالکل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں رہ کے کچھ کر سکتا ہوں تو بالکل یہاں سے کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات جو دیکھیں, آپ کو موٹیویشن خود ہی اپنے آپ کو خود ہی بک اپ کرنا پڑے گا. صحیح. اگر آپ یہ سوچیں گے نا موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں گے تو وہ پھر تو آپ ہو سکتا ہے اس دن تو کفن باندھ کے باہر آ جائے, لیکن رات تک وہ کفن ہٹانا پڑے گا. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ ترین بات جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, میرے لیے سورس آف انسپریشن ہے ریشم کا کیڑا. وہ ریشم کا کیڑا اپنے منہ سے ایک تھوک نکالتا ہے, ریشم بناتا ہے, اب اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, وہ اپنی باڈی کے گرد اس کو لپیٹ لیتا ہے. صحیح. پھر تھوک نکالتا ہے کسی دن میں, پھر اس کو ریشم بناتا ہے, اپنی باڈی کے گرد لپیٹ لیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا صرف منہ باہر رہ جاتا ہے, وہ آخری تھوک نکالتا ہے, ریشم بناتا ہے اور اپنی باڈی کے گرد لپیٹ لیتا ہے, اور اسی میں اس کا دم گھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. صحیح. یہ ریشم کا کیڑا اپنے مرنے کے بعد یہ بات بتا کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 100 سال تک یہ ریشم زندہ رہے گا. صحیح. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں. رائٹ. اپنے حصے کا کام کیجئے. اس سے قطع نظر ہم یہ سوچتے ہیں میرے اکیلے سے کیا فرق پڑے گا, نہیں جناب, آپ اکیلے ہیں, اسی سے فرق پڑے گا. صحیح. کیونکہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ 6 لوگ مل جائیں, 600 ہو جائے, دنیا اگر گدھے 100 ہوں, کمہار 1 ہو, تو بھی وہ گدھوں کو ہانک کر ایک طرف لے جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے. تو آپ کم از کم یہ سوچئے کہ میں اپنے لیے, وہ کیا مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا, اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو بس وہ اپنا بننے کی کوشش کیجئے اور اپنے حصے کا کام کیجئے. آپ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ملک سے باہر جانا بہتر ہے, ضرور جائیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جناب میں ملک میں رہ کے بہتری لا سکتا ہوں, تو آپ کو یہیں رہنا چاہیے. بے شک جی. وہ کہتے ہیں نا, فراز بھی کہہ کے گئے تھے, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے جاتے. اپنے حصے کی شمع زاہد نے جلا دی ہے, جو کہ اسلام 360 کی فارم میں آپ کے ساتھ موجود ہے. زاہد, تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے ونڈرفل ٹاک, بہت مزہ آیا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس کانورسیشن کو جس طرح میں نے انجوائے کیا, آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. لاٹس آف انسپریشنل ٹاک دیئر فار پیپل آف آل ایجز. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین گڈ بائے, گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ.